یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے، اور دین کی بات کرتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نعمت کتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ وہ رات جب اللہ کا کلام نازل ہوا، غار ہیرا کا منظر، یہ واقعہ نبوت کے آغاز کا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا جا رہا تھا اور آپ کو وہ امانت سونپی جا رہی تھی جو آسمان بھی اٹھانے سے کانپ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر ایک پہاڑ جبل النور پر واقع غار ہیرا میں کئی دن اور راتیں تنہائی میں اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے مگر کیا اس کا علم نہ تھا۔ اچانک ایک آواز اور ہیبت، دل دہلا دینے والا لمحہ۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں مصروف عبادت تھے تو اچانک فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بار اور پھر تیسری بار آپ کو اس قدر شدت سے سینے سے لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا کلام، اس کی عظمت اور ہیبت دنیا کے سب سے عظیم انسان کے قلب پر نازل ہو رہی تھی۔ وحی کا نزول، اللہ کے کلام کا پہلا حصہ، سورۃ العلق کی پہلی آیات، انسانی برداشت سے باہر تھا۔ یہ کلام کی وہ روحانی شدت تھی جس کا اثر جسم پر بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کانپتے اور لرزتے ہوئے غار سے نکلے۔ آپ کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آپ تیزی سے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو، اور پھر فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 3۔ وہ گہری بات جو ہمیں سمجھنی ہے۔ 1، قرآن کا بوجھ، غور کیجئے۔ یہ وہی کلام اللذوہی ہے جسے ایک معمولی انسان بے دھیانی سے پڑھ کر بند کر دیتا ہے۔ اسے وصول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ وہ کانپ رہے تھے اور جان کا خوف محسوس کر رہے تھے۔ یہ قرآن کا وہ روحانی بوجھ اور عظمت تھی جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ سورۃ الحشر 21۔ 2، دین کی قدر۔ یہ دین، یہ قرآن ہمارے پاس اس قدر ہیبت اور خوف سے ہوتے ہوئے پہنچا ہے، اس کو پہنچانے والے کا دل خوف سے دہل رہا تھا۔ آج ہم اس دین کو آسانی سے ملنے والی ایک بے قیمت شے سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی بنیاد عظمت، خوف الہی اور نبی کی بے پناہ قربانی پر رکھی گئی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو ان کا جسم لرز رہا تھا، تو ہمیں اسے پڑھتے وقت کس قدر خشوع اور توجہ سے کام لینا چاہیے۔